السلام علیکم فور کلاس اردو کی کلاس میں آپ کو ام المدارس ماڈل اسکول کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں MCQs اور اسیسمنٹ کا کام کریں گے۔ پہلے ہم نے ریڈنگ کی تھی پچھلے دونوں لیکچرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو ریڈنگ اچھے سے آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کے MCQs کریں گے۔ آپ نے یہ والے MCQs یہ تمام کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں یہ اپنی ورک شیٹ پہ مارک کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ساتھ میں بچوں آپ نے یہاں پر دن اور ڈیٹ بھی لکھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی قحافہ، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن میں کس کنیت سے مشہور تھے؟ وہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے، اونٹ کے بچے کے ساتھ کھیلتے تھے، اس وجہ سے کیا تھا ان کا نام بکر کنیت تھی ان کی، ان کو بکر کہہ کے بلاتے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ لفظ ہمراہ کا مفہوم ہے بچوں، مفہوم جو ہے نا کہتے ہیں میننگ کو، مطلب کو کہتے ہیں، تو ہمراہ کیا ہے؟ ساتھ چلنا، ساتھ کو کہتے ہیں ہمراہ۔ یار غار گرامر کے لحاظ سے ہے، یار غار کس کا لقب تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی۔ بچوں یہ ہے مرکب توصیفی، کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے کس غار میں پناہ لی؟ یہ تو آپ سب بچے جانتے ہیں کہ انہوں نے غار ثور میں پناہ لی تھی۔ کثیر کا متضاد ہے بچوں، متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، ٹھیک ہے، اپوزٹ، الٹ۔ کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، زیادتی کو کثیر کہتے ہیں، اور قلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کم کو۔ تو کثیر کا متضاد کیا ہوگا؟ قلیل۔ صدیق کا مطلب ہے ایماندار، دیانتدار، سچا۔ صدیق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ غار ثور مکہ معظمہ کی دائیں جانب کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو یہ تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے، 8 کلومیٹر بنتا ہے جس کو ہم 5 میل کہہ سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق گرامر کے لحاظ سے کیا ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ کسی چیز کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ جو کہ شخصیات کے نام ہوتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہیں۔ اور اس میں نکرہ عام زبان کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کوئی لڑکا، کوئی آدمی، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نکرہ ہوتے ہیں۔ اگلے پیج پہ ہے تفہیمی عبارت۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کوسچنز کے آنسرز دینے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے عرب کے مشہور کھوجی کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، جو یہ پیراگراف ہم سبق میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اس پیراگراف کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ کہیں مشرکین رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو تسلی دی اور فرمایا، اے ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ ایک خوشحال تاجر تھے، آپ اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ سے اسلامی لشکر کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے مدد چاہی۔ تمام صحابہ جو کچھ ہو سکا اپنے گھروں سے لے آئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود سب کچھ لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ نے انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ آپ نے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب دفن کیا گیا۔
اب آپ نے عبارت پڑھ لی، اب آپ سوالوں کے جوابات دیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا ساز و سامان پیش کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود سب لے آئے۔ یہ ہے نا یہاں پر کہ غزوہ تبوک پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو تمام صحابہ کرام سامان لے آئیں، تو کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ وفات بتائیں۔ بچوں تاریخ وفات بھی اسی پیراگراف میں، اسی عبارت میں دی گئی ہے۔ آپ نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی، 22 جمادی الاخر 13 ہجری۔ اگلا سوال ہے، دیا گیا پیراگراف نصابی کتاب کے کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو یہ سبق نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر میں آپ کو جو عبارت دی جائے گی، پیراگراف دیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے سبق سے ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ والا پیراگراف حضرت ابوبکر سے ہے۔ کسی اور سبق سے ہوا تو آپ وہ والا لکھیں گے۔ مشرکین مکہ کے غار کے دہانے پر پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی؟ یہ دیکھیں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی اور فرمایا، اے ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی جواب آپ نے لکھنا ہے، اے ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیے گئے پیراگراف سے اس میں معرفہ تلاش کریں۔ بچوں آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے نا، اس میں معرفہ وہ ہوتا ہے جو کہ خاص نام ہوتے ہیں، مشہور شخصیات کے نام ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر بچوں ایک لفظ کے عرب کے مشہور کھوجی، تو یہ بھی کیا ہے، اس میں معرفہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مشرکین، یہ بھی اس میں معرفہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، یہ کیا ہیں، اس میں معرفہ ہیں۔ پیراگراف کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے، آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو مناسب عنوان لگے۔ مجھے جو صحیح لگا تھا وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکچر۔ آپ نے یہ اسیسمنٹ کے کوسچنز بھی اور MCQs بھی سالو کرنے ہیں اور جی سوٹ پہ سینڈ کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔